السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا ہے۔ چڑیا نے اللہ کے ولی کو دولت مند ہونے کا کیا راز بتایا۔ اگر آپ رزق یا دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، پورا دیکھا کریں۔ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، بلکہ اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا کی تھی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، بلکہ ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیوں سے بہت محبت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کھانا نوش فرماتے تو چڑیوں کو اس میں سے بچا کر ضرور کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، بارش نہ ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئی۔ بابا فرید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اناج میں سے جانوروں کو کھلا دیتے تھے۔ جب یہ بات آپ کی والدہ کو پتہ لگی تو آپ کی والدہ نے آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ اس طرح جانوروں کو اناج ڈالتے رہے تو ہمارے لیے کچھ نہ بچے گا، پھر ہمارا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد آپ غمگین رہنے لگے تھے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک چڑیا آپ کے پاس آئی، آپ کو افسردہ دیکھ کر کہنے لگی، آج آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ساری بات چڑیا کو بتائی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پرندے ہلاک ہو رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے گھر سے اناج ڈالنا شروع کیا تو میری والدہ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا، اس وجہ سے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر چڑیا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ نہیں جانتے، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو پیدا بعد میں کرتے ہیں اور اس کا رزق پہلے ہی دنیا میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا کہ باقی جانوروں کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے کوئی بھی پرندہ بھوکا نہیں سویا۔ پرندے اپنے گھونسلے سے بھوکے ضرور نکلتے ہیں، لیکن شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور چڑیا سے کہا، میں نے نیک سے نیک انسان بھوکا سوتے دیکھا ہے، پرندوں کے پاس ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی پرندہ بھوکا نہیں سویا؟ اس کے بعد چڑیا نے کہا، ہمیں ایسے 2 راز معلوم ہیں جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی پرندہ بھوکا نہیں سویا۔ اگر کسی بھی انسان کو ان راز کا پتہ چل جائے تو اسے جتنے رزق اور جتنی دولت کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اس سے کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ بابا فرید نے چڑیا سے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون سے راز ہیں؟ چڑیا نے بابا فرید کو بتایا، پہلا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی مضبوط توکل۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج کی زندگی دی ہے تو رزق بھی دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن مجھے زندہ رکھے اور روزی نہ دے۔ اسی توکل کی بات ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، اور نہ ہی کوئی چڑیا اپنے گھونسلے میں کھانا جمع کرتی ہے۔ چڑیا کے علاوہ بہت سے پرندے ہیں جو اپنے گھونسلے میں بچا ہوا کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں، جیسے کوے اور چیل وغیرہ، جسے وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا اکٹھا نہیں کرتی۔ چڑیا کے سامنے چاہے کتنا بھی اناج یا کھانا موجود کیوں نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی جمع نہیں کرتی۔ وہ اتنا ہی کھائے گی جتنی اسے بھوک ہوگی، اس کے بعد وہ وہاں سے اڑ جائے گی۔ اس طرح جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتے۔ چڑیا نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دوسرا راز یہ بتایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتی ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جانوروں، پرندوں اور انسانوں کو روزی عطا کرتے ہیں۔ وہ کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ کلمہ کہنے میں جتنا ہلکا ہے لیکن اعمال کے ترازو میں اتنا ہی بھاری ہے۔ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کے بعد 1000 نیکیاں
अमाल नामे में लिख दी जाएंगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। रिज़्क भी इंसान को इसके अमाल की बिना पर मिलता है। इस तरह कुछ गुनाह हमारे रिज़्क की तंगी का बाइस बन जाते हैं। हजरत बाबा फरीद से चिड़िया ने कहा कि अगर किसी को रिज़्क की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या वो कर्ज की वजह से परेशान रहता है, या कोई शख्स बहुत दौलतमंद होना चाहता है, वो सिर्फ ये 2 काम कर ले। पहला काम ये है कि वो अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करे, अगर इसके सामने कोई समंदर है और इसने इसे पार करके समंदर की दूसरी तरफ जाना है, वो दिल में सोचे कि मेरा अल्लाह मेरे लिए रास्ता ज़रूर बनाएगा, और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता ज़रूर बनाता है। और दिल में ये सोच ले कि जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे ये ज़िंदगी दी है, वो मुझे रिज़्क भी देगा। दूसरी बात ये है कि अपना रोज़ का मामूल बना ले। तीसरे कलमे की 1 तस्बीह ज़रूर पढ़े और 100 मरतबा कम से कम इस्तगफार करे। जो कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला इसे वहाँ से रोज़ी पहुँचाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। अगर कोई इंसान इन 3 तस्बीह की पाबंदी कर ले, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा इस्तगफार, 100 मरतबा दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह इसकी ज़िंदगी खुशगवारी में बदल जाएगी, इसकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, इसका कर्ज अदा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, इसे अल्लाह ताला की तवज्जो हासिल हो जाएगी। और जब अल्लाह ताला का ध्यान पैदा हो जाएगा तो फिर इसे हर वक्त अल्लाह ताला याद रहेगा। फिर दुआ करने से इसके काम बनेंगे। अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दिल में इत्मीनान नहीं है। तो इस इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला पर यकीन मजबूत कर ले और अल्लाह ताला का जिक्र करे। इंशाअल्लाह इसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।